محترم ناظرین، قربانی کے جانور کا تذکرہ آپ نے سنا کہ 8 قسم کے جانور نر اور مادہ ملا کر جس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانور۔ بہت سے لوگوں کا اشکال ہے کہ ہرن کی قربانی کیوں نہیں کر سکتے ہیں، کہ اس کے بھی کھر ہوتے ہیں جس طرح کہ کھر بکری کے اور بھیڑ کے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پالتو جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے اور اس کی وضاحت بھی سورہ انعام کی دوسری آیت میں فرما دی۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ 55 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم مسنہ جانور کی قربانی کرو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، اگر تمہیں مسنہ نہ ملے تو پھر تم جزا کی قربانی کرو۔ کون سا جزا؟ بھیڑ میں سے، دمبے میں سے، جس کو ہم گھیٹا کہتے ہیں، کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو اور سال کے برابر معلوم ہو، تندرست معلوم ہو، تو اس کی قربانی کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسنہ جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا، یعنی بکرا ہو، بکری ہو تو وہ بھی مسنہ ہو، بھیڑ ہو تو وہ بھی مسنہ ہو، دمبا ہو تو وہ بھی مسنہ ہو، گائے بھینس ہو، اونٹ ہو تو وہ بھی مسنہ جانور ہو۔ اب مسنہ جس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، یعنی جانور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دانت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جانور اور انسان میں فرق ہے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے اور اس کے دانت بعد میں آتے ہیں، اور جانور جب پیدا ہوتا ہے، جانور کا بچہ، تو وہ دانت لے کر آتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کو اسی دانت کو دودھیا دانت کہتے ہیں، کہ یہ دانت گر جاتے ہیں اور پھر جو دانت آتے ہیں اسی جانور کو 2 دانتا جانور کہتے ہیں۔ اسی کو حدیث پاک میں مسنہ کہا گیا ہے، یعنی دانت والا جانور، یعنی وہ جانور کہ جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہو اور وہ دانت جو بعد میں آتے ہیں وہ آ گئے ہو، 2 دانتا جانور۔ ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے دانت ہونے چاہیے۔ اب یہ دانت آنے کی جو عمر ہے، وقت ہیں، یہ سب میں مختلف ہیں۔ عام طور پر بکرے کو یہ دانت 1 سال اور 1 سال کے قریب بعد میں آ جاتے ہیں، اور بڑے جانور میں یعنی گائے اور بھینس میں یہ دانت 2 سال کے بعد آتے ہیں، یعنی جانور مسنہ اس وقت ہوتا ہے، اور اونٹ میں 5 سال کے بعد یعنی جانور مسنہ اس وقت ہوتا ہے۔ تو بکرے کا مسنہ یعنی 2 دانتا جانور، اسی طرح بھیڑ کا، دمبے کا، گائے کا، بھینس کا اور اونٹ کا، ان تمام میں مسنہ جانور کی قربانی یہ افضل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، یعنی دانت والا جانور، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مسنہ کا ایک مفہوم اور ایک مطلب یہ ہے کہ جانور عمر والا ہو، سن رسیدہ جانور۔ مسنہ کی تعریف میں ہی اختلاف ہیں، غیر مقلدین نے جو اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تعین ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو، گائے اور بھینس 2 سال کی ہو، یا اونٹ 5 سال کا ہو، کہ یہ تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ مسنہ جانور ہونا چاہیے۔ دانت یہ علامت ہے، دانت والا جانور ہوگا تبھی قربانی ہوگی، 2 دانتا ہوگا تبھی قربانی ہوگی، ورنہ عمر کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ غیر مقلدین کی دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسنہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ مسنہ کے 2 مفہوم ہیں، 2 دانتا ہو جانور اس کو بھی مسنہ کہتے ہیں، اور عمر والا ہو، سن رسیدہ جانور، اس کو بھی مسنہ کہتے ہیں۔ اب کہ عمر اس کی کیا ہے، فقہاء کرام نے، محققین نے
जानवरों की यानी जानवर मुसिन्ना कब होता है, किस उम्र में होता है, तो इसके लिए बकरा 1 साल में मुसिन्ना होता है। इसी तरह गाय हैं, भैंस हैं, ये 2 साल इसकी उम्र तय की है। और इसी तरह ऊँट हैं, ये 5 साल इसकी उम्र तय है। यानी ये एक अलामत है कि जानवर कुर्बानी के काबिल लायक हो चुका है। अब इसमें जानवर बकरा 1 साल का है और 1 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन उसके दांत नहीं हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, इसलिए कि कुर्बानी की अलामत ज़ाहिर हो चुकी हैं। हदीस पाक में ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन, कि मुसिन्ना जानवर की कुर्बानी करो, सन रसीदा उम्र वाले जानवर की कुर्बानी करो तो इसकी उम्र कुर्बानी के काबिल हो चुकी हैं तो कुर्बानी कर सकते हैं। अब ये कि उसके दांत भी निकल आए हों, 2 दांता हों, तो ये अफजल हैं, ऐसा जानवर कुर्बान करना ये अफजल है। इसको आप इस तरह मिसाल से समझिए कि लड़का और लड़की ये बालिग कब होते हैं, तो शरीयत के अंदर एक तो उसकी अलामत बयान की गई हैं कि लड़के को एहतलाम हो तो वो बालिग शुमार किया जाएगा, और लड़की को हैज़ आना शुरू हो जाएं तो वो बालिग शुमार की जाएगी। और एक उसकी उम्र मुतय्यन की गई है कि लड़का 15 साल मुकम्मल कर लें, अब अगर अलामत ज़ाहिर नहीं हुई तब भी उसको बालिग शुमार कर लिया जाएगा, और लड़की 12 साल मुकम्मल कर लें, अलामत ज़ाहिर नहीं हुई तब भी उसको बालिग शुमार कर लिया जाएगा। इसी तरह का मामला कुर्बानी के जानवर का है कि अगर बकरे की उम्र 1 साल हो चुकी हैं तो उसको कुर्बानी के काबिल शुमार किया जाएगा, और गाय और भैंस की उम्र 2 साल हो चुकी हैं तो उसको कुर्बानी के काबिल शुमार किया जाएगा। ऊँट की उम्र 5 साल हो चुकी हैं तो उसको कुर्बानी के काबिल शुमार किया जाएगा। अब ये कि दांत भी निकल आया हो तो ये अफजल हैं ऐसे जानवर की कुर्बानी करना। यानी उम्र के लिहाज से बकरा 1 साल, दुम्बा और भेड़ 1 साल, और गाय और भैंस 2 साल, और ऊँट 5 साल मुसिन्ना शुमार किया जाएगा। और अलामत के लिहाज से उसके दांत यानी दूध के दांत टूट जाएं और दूसरे जो दांत आ जाएं, और जो दांतों के दरमियान एक इम्तियाज़ी हैसियत रखते हों, बड़े दांत हो, तो उसको 2 दांता मुसिन्ना शुमार किया जाएगा। जैसा कि मैंने मिसाल दी लड़के और लड़के की बालिग होने की, कि उसमें भी बालिग होने की एक अलामत है और एक उम्र है। तो अगर उम्र हो जाती है तो जानवर ज़बह के काबिल हैं, और अगर अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं यानी मुसिन्ना 2 दांत उसके ज़ाहिर हैं, 4 दांत ज़ाहिर हैं, तो ऐसा जानवर करना अफजल है।